پیدا کیوں کر رہی ہو؟ شوہر نے مبینہ طور پر بیوی کو قتل کر دیا۔ نمرا کی پراسرار ہلاکت فیصل ٹاؤن میں ہوئی، لاش کمرے کے پنکھے سے لٹکتی پائی گئی۔ ورثا کا الزام ہے کہ نمرا کا شوہر الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی پیدا ہونے کی رپورٹ پر اسقاط حمل کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ میری سسٹر تھی، اس نے میرے امی اور ابو کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی نہ ہو۔ ابو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک قتل کے برابر ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کو بیٹی نہیں چاہیے تو آپ بیٹی ہمیں دے دیں۔ مقتولہ کی شادی فیصل سے 4 سال پہلے ہوئی، جو پیشہ ور وکیل ہے۔ واردات سے کچھ عرصہ پہلے نمرا کی اپنے بھائی اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ ریکارڈ کی گئی ویڈیو لواحقین کو اور رنجیدہ کر رہی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق ملزم فیصل کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں ہیں۔ نمرا کے ساتھ اس کی دوسری شادی پہلی اہلیہ کو طلاق دینے کے بعد ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج کتب آن لائن آپ کے ساتھ لاہور کے جنرل ہاسپٹل فیروز پور روڈ امر سدو کے ایک انتہائی بدقسمت گھر سے۔ میں نے اپنی طبعی زندگی میں، یقین کیجئے فرحات شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں، کبھی زندگی میں انصاف ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے انصاف کی آوازیں بہت سنی ہیں، لیکن جتنی نا انصافی میں نے اپنی طبعی زندگی میں دیکھی ہے، خدا کی قسم میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ اللہ نے اس بات پہ حساب نہیں لینا کہ ہم نے کبھی انصاف ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم مرنے کے بعد انصاف دیکھیں گے یا اس ملک میں بھی کبھی انصاف ہوتا دیکھیں گے، لیکن انصاف کے نعرے لگانے والے، انصاف کی باتیں کرنے والے، چاہے وہ کوئی سیاست جماعت ہو، چاہے وہ نون لیگی ہو، چاہے وہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ہو، ہم نے انصاف کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، باتیں بہت سنی ہیں، لیکن جب منصف اور قاضی جو ہے وہی مجرم بن جائے تو پھر خدا کے واسطے آج، کیونکہ ہمارے ساتھ محمود صاحب بھی موجود ہیں، چشتی صاحب موجود ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کروں گا کہ 4-5 باتیں نہ کریں، رسول کی مجھے بات نہ سنائیں، مجھے ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی اور حضرت علی کرم اللہ کی باتیں نہ سنائیں کہ وہ انصاف کیسا کرتے تھے۔ تیور مختلف ہو گئے امام علی کے چہرے پہ، تو امام علی کو یہ برا لگا کہ مجھے حضرت عمر خطاب نے لقب کے ساتھ کیوں بلایا ہے، جب مجرم کے ساتھ کھڑا کرنا تھا تو مجھے ابھی علی کہہ کے بلاتے۔ یہ انصاف آج پاکستان میں اگر کوئی ملنے کی امید تھی تو وہ یا تو وہ قاضی تھے یا وہ لوگ تھے جن کو ہم کالے کوٹ والا کہتے ہیں، وکیل۔ ہم نے اپنے پچھلے 10 سے 15 سال میں دیکھا کہ پولیس گردی اپنی جگہ، سیاست گردی اپنی جگہ، لیکن آج فرحات شاہ صاحب کیا شرمندہ ہوں گے یا ہمیں اس بات کا بھی جواب دیں گے کہ کالا کوٹ جو ہے یہ بھی ایک وکیل گردی کیوں بنتا چلا ہے؟ اتنی بدقسمت بات کہ ایک باپ نے اپنی اس بیوی کو وہ تو نکاح میں ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، اگر وہ بچہ لڑکا ہوتا تو وہ یہ قتل نہ کرتا۔ بدقسمتی سے، میں بدقسمتی کو جس طرح کہتے ہیں نا، میں پنجابی میں وہ لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتا، ہاتھ دے کے جب کہتے ہیں نا، یوں کر کے جب بات کرتے ہیں، اگر وہ بیٹی نہ ہوتی اور بیٹا ہوتا وہ یہ قتل نہ کرتا۔ پھر آپ مجھے باتیں سنائیں گے نہ بھی بیٹی کے لیے کھڑی ہو جائے، بھائی مجھے یہ نہ سنائیں۔ جب امت، جب یہ قوم ان باتوں پہ اصرار نہ کرے انصاف لینے کے لیے جو سنت رسول ہے، تو میں بڑے ادب سے کہوں گا، خدا کے واسطے مجھے نبی اور اللہ کی باتیں سنا کر آپ بلیک میل نہ کریں۔ اس معاشرے کو دیکھیں جہاں آج کالا کوٹ پہننے والا شخص جو ہے وہ بھی مجرم بن گیا۔ میرے ساتھ موجود ہے فرحات شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بات بعد میں کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ آج آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بیٹا ہوتا تو وہ عورت زندہ ہوتی، بیٹی تھی وہ عورت مر گئی، اور جب وہ عورت مری ہے فرحات شاہ تو ماں پھندے سے پنکھے کے ساتھ، چھت کے ساتھ لٹک رہی تھی، اور بچہ جو تھا 1.5 سال کا بچہ وہ اس کے قدموں میں سویا ہوا تھا۔ وہ رویا ہوگا نا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا، اس نے بلایا ہوگا، وہ اس منظر کو خدا کرے کہ بھول چکا ہو، اس کی یادداشت ابھی نہ بنی ہو۔ یہی دعا ہو سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو اس سے چھین لے، لیکن اگر اس کو یاد ہوا تو کمال بات ہے۔ پھر اس بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیسا بچہ ہو؟ وہ بچہ
جس نے اپنی ماں کی قدموں کے نیچے بھوک کے ساتھ بلک بلک کے جان دی، اس کے باپ کا نام ہے، اور یہ وکیل ہے، یہ پریکٹسنگ لائر ہے، ان کا نام ہے میاں صاحب، میاں فضل صاحب، ان کا اس میں گرامی ہے۔ ادب کے ساتھ نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ تھانوں میں جا کے بھی میاں فیصل صاحب کو ادب سے اس لیے بلا رہا ہوں کہ اگر تھانوں میں جا کے بھی فرحات شاہ صاحب مجرموں کو کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ زبان غلط استعمال کی ہے، ادب کے ساتھ بات کریں۔ خدا کی قسم میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میاں فیصل کے ساتھ جب بات کرنے کی کوشش کی تو میاں فیصل نے جو نخرہ کیا وہ کیا تھا، ذرا دیکھیے۔ No comments. مجھے پورا اختیار حاصل ہے کہ میں کوئی بات نہ کروں، مجھے قانون نے حق دیا ہے کہ میں بات نہ کروں۔ یہ کومنٹ ہیں اس شخص کے جس نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو قتل کیا۔ یہ دوہرا قتل ہے میری نظر میں۔ خیر یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بیٹی کا قاتل نہ ہو، یہ بیوی کا قاتل نہ ہو، لیکن ہمیں مجبوراً مبینہ طور پہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ تو چکا ہے لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہ کمال بات ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو شاید اگلی زندگی میں اللہ آسان یہ کرتے۔ فرحات شاہ صاحب ساتھ ہیں ہمارے، بہت شکریہ۔ اس بچی کے جس کا نام نمرا ہے، بدقسمت لڑکی جو مر گئی، خوبصورت ماں تھی، بچہ نیچے پاؤں میں لٹک رہا تھا اور ماں اوپر چھت پہ لٹک رہی تھی۔ ماموں کا نام ہے سجاد صاحب السلام علیکم۔ اور سجاد صاحب بھی آپ بھی وکالت کرتے ہیں۔ ان کی بہن ہے شمائلہ ہمارے ساتھ، اور ان کے بھائی ہیں علی احمد ہمارے ساتھ، اور محمود چشتی صاحب ہمارے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں یہ وہ واقعات نہ سنائیں جو اسلام کی روشن تاریخ ہے کہ انصاف ہم نے کیسے لوگوں کو دیا۔ مجھے سجاد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ شادی میاں صاحب سے، قاتل صاحب سے آپ نے کیوں کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2008 سے میرا ان کا تعلق تھا۔ وکالت کی وجہ سے؟ نہیں، وکالت کی وجہ سے پہلے میں پروسیکیوشن میں تھا جی، تو ابھی تو میں نے LLB فریش کیا ہے جی، تو ابھی میں نے سٹارٹ نہیں لیا، لائسنس بھی نہیں لیا ابھی تک جی۔ تو ان کے پاس ہی میں آتا جاتا تھا تو ان سے دوستی ہوگی، کافی اتنی گہری دوستی ہوگی کہ یہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ آپ نے اس کو اچھا انسان پایا؟ اس وقت تو میں نے اچھا ہی پایا، اس وقت تو سوچ نیگیٹو نہیں تھی میری کہ میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ رکھتا یا دیکھتا کہ اس کے دوسرے پہلو کو، میں نے تو پازیٹیو ہی دیکھا اس کو۔ ٹھیک، تو کرتے کرتے ایسے ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تو اس نے ساری یہ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کے پہلے بچے تھے؟ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں پہلی بیوی سے تھی جن کو طلاق دی؟ جن کو اور ان کو طلاق کیوں دی؟ طلاق کہتا تھا، مجھے انہوں نے جو شیئر کیا وہ یہ کہا تھا کہ یہ میری بیوی جو ہے نا کسی کے ساتھ اس کا چکر ہے پیچھے۔ بہت اچھی بات ہوگی، 3 بیٹیوں کی ماں۔ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، ہاتھ میرے پہلے بندے دیکھ لیں، چشتی صاحب، اگر 3 بیٹیوں کی ماں، خدا نہ خواستہ، خدا کی قسم اگر وہ بری ہو بھی نہ تو میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ پھر 4 عورتیں بری ہو جائیں گی، میری 3 بیٹیاں بھی خراب ہو جائیں گی۔ اتنا کم ظرف باپ، خدا کا خاص رحم ہو تو ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ اچھا چھوڑ دیا۔ تو یہ آزادی چاہتی ہے کہ میں خود آزادی چاہتی ہے 4 بچوں کے بعد، میں گھوموں پھروں اپنی مرضی سے، مارکیٹنگ کروں، مارکیٹ میں جاؤں، بازاروں میں جاؤں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں برداشت کر ایک سیکنڈ، سکتا۔ کوئی شرعی برائی؟ کوئی شرعی برائی کیوں نہ جائے؟ تو آپ نے نہیں پوچھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا اس وقت کہ کیوں آپ نے کہتا جی وہ جب اس نے 1-2 مجھے مثالیں دی کہ ایک دوست تھا میرا تو ایک گھر میں اس کی کوئی یونیورسٹی کی گرل فرینڈ تھی، اس طرح کی اس نے بات بتائی کہ وہ اب اس کے گھر آتا جاتا ہے، اس کے میاں کو پتہ نہیں ہے، تو ایک دن اچانک وہ آ گیا، اس نے ساری فیملی کو مرڈر کر دیا۔ میاں کو نہیں پتا تو اس کو کیسے پتا ہے؟ تو یہ کہتا وہ میرا دوست نے مجھے بتایا۔ اچھا، تو کہتا اب اس کے بعد وہ اس نے اپنی پوری فیملی کو مرڈر کر دیا اس بندے نے کہ میری بیوی جو ہے اس کے پاس میرا اپنا ذاتی دوست آتا ہے۔ تو کہتا کہ اس طرح میں نہیں چاہتا کہ میں یہ جیل میں جاؤں یا 302 کا میرے اوپر مقدمہ ہو، تو میں تو اس کو فارغ کر رہا ہوں۔ تو اب پچھلے دنوں اس نے کوئی، اچھا آپ نے پوچھا کہ 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے اور 1 بیوی کو جو کہ طلاق یافتہ ہے اس کو سپورٹ دے گا یہ بعد میں؟ یہ میں نے پوچھا تھا، کہتا تھا وہ دیکھوں گا، وہ وقت آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ میرے ساتھ چلے آئیں گے، میرے پاس آئیں گے یا وہ مجھے دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجھے دینا نہیں چاہ رہی، وہ ساتھ ہی جائیں گے بچے۔ تو ماں تو باغیرت ہوئی نا، پھر باغیرت ہوئی نا، وہ بیٹیاں اس کو نہیں دینا چاہتی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بہن کو ذرا دینا، ان کو ذرا مائک دینا۔ آپ کا نام شمائلہ ہے بیٹا، آپ چھوٹی بہن ہے یا بڑی بہن ہے؟ میں بڑی بہن ہوں۔ آپ بڑی بہن ہے؟ ہاں جی۔
آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی. مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹی بہن ایک عورت کیسی تھی؟ بہن تو ایک اچھی تھی یا بری تھی، ایک عورت کیسی تھی؟ میں کہتی ہوں جیسے کہتے ہیں ایک پرفیکٹ بیوی، ایک پرفیکٹ ماں اور ایک اچھی بیٹی ہونے کا حقوق، لیکن ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، نہ اس میں کوئی ایسی برائی تھی، بالکل سادہ سی. اس نے اعتراض کیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنی جس کے پہلے سے 4 بچے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے اپنا یہ فیصلہ بڑوں پہ چھوڑ دیا تھا. کہتی تھی کہ جو بڑوں پہ چھوڑ دیا تھا. ہاں جی. جو ماموں اس کی پہلی شادی تھی؟ ہاں جی. واہ. اچھا. کہتے ہیں پڑھائی لکھائی کی ہے، ابو نے پڑھایا لکھایا. اس نے کتنا پڑھا تھا؟ میٹرک کی ہے. اس نے میٹرک کیا ہوا. ہاں جی. ابا نے کیا دیکھا اس لڑکے میں جو کہا کہ تم شادی کر لو؟ ماموں نے کہا تھا نا کہ اچھے ہیں، یہ رشتہ ماموں لے کے آئے تھے. آپ لوگوں نے اس میں کچھ نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا، سمجھا تھا. کہتے تھے کہ خوش رکھے گا، ایک گھریلو لڑکی ہے، گاؤں سے سادہ سی لڑکی ہے. آپ نے ان کے والدین سے یا ان کے گھر والوں سے کبھی ملاقات کی تھی؟ ہاں جی. شادی پہ ہوئی تھی، سب سے ہوئی تھی، بات چیت بھی ہوئی تھی. کہتے تھے خوش رکھیں گے، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ساری باتیں پہلے کہ یہ بات اسی طرح سچ ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ محمود صاحب رشتہ لے کر آئے. ہاں جی. آپ کے والد بھی شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا ماموں لے کر آیا ہے تو میں اس پہ کیا زیادہ کو ناک چڑھاؤں. ہاں جی. بیٹی نے کہا جب باپ ناک نہیں چڑھا رہا تو میں کیا ناک چڑھاؤں. ہاں جی. یہی بات ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے. ماموں جو تھے وہ ہمارے باپ جیسے. اچھا کمال بات ہے شاہ صاحب کہ اگر آج سے میں 20 سال پہلے یہاں بیٹھا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ شریف لوگ ہیں. آج میں کہوں گا کہ شرافت جو ہے نا وہ بھی ایک تانا بن کے رہ گئی ہے کہ اب کہا جائے گا کہ آپ خود دیکھ لیتے، میں تو بس لے کر آیا تھا. یہ معاشرے کا ایک اخلاقی اور کرداری زوال ہے کہ خاندانی روایتیں جو ہیں اب ہمارے لیے وہ بھی تانا بن کے رہ گئیں. اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس نے شادی کر لی. پھر اس کا بیبی ہوا پہلا. ہاں جی. بڑا بیٹا. خوش تھی اس میں؟ ہاں جی بہت خوش تھی. اس نے کبھی کوئی کمپلینٹ کیا گھر؟ نہیں بالکل کوئی کمپلین نہیں تھی. کہتی تھی. آپ کو لگتا تھا کہ سچ بولتی ہے یا یہ چھپاتی تھی؟ ہاں جی بالکل. بڑی بس 2 ہی تو بہنیں تھیں، سچ جو بھی بات ہوتی تھی میرے ساتھ شیئر کر لیتی تھی. کبھی کوئی دکھ کی بات، ظلم کی بات؟ کوئی ایسی بات نہیں. میاں صاحب اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، کھانے کو نہیں دیتے، کوئی بات نہیں تھی؟ پہلے کوئی. یہ شاپنگ کرنے جاتی تھی؟ ہاں جی. یہ جاتی تھی؟ ساتھ لے کے جاتے تھے. ساتھ لے کے جاتے تھے. کبھی کوئی روکا ہو کسی چیز سے؟ نہیں کسی چیز. جب انہوں نے کہنا ہے کہ گاؤں جانا ہے تو ساتھ ہی لے کے آ جاتے تھے. گاؤں لے کر آ جاتے؟ ہاں جی. انہوں نے کہنا تھا کہ آپ چلو، وہ ساتھ ہی تیار ہو جاتی تھی. پھر اس نے دوسری دفعہ کنسیو کیا، دوسری دفعہ یہ حاملہ ہوئی. ہاں جی. اس نے اس بات کو آپ سے شیئر کیا کہ میں حاملہ ہوں؟ ہاں جی. ہاں جی. اس نے کوئی تب کمپلینٹ کیا؟ تقریباً 4 ماہ کے بعد، جب 4 ماہ گزرے ہیں تو ان لوگوں نے نا ادھر الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے. ٹھیک. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں آیا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بیٹی ہے. جب سے انہوں نے سنا ہے نا کہ بیٹی ہے، یہ ٹینشن میں ہو گئے میاں صاحب. ہاں جی. اس کا نا برتاؤ میری بہن کے ساتھ اکھڑا سا، تھوڑی فون پہ بات ہوتی، کہتی کہ نا جتنا پہلے حساب تھا اس جیسا حساب نہیں ہے. بیٹی کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا ہے، کہتے اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اس کا نا ابورشن کروا دو. 4 مہینے بعد؟ ہاں جی. 4 مہینے بعد ابورشن ہو سکتا ہے؟ 30 اور دن 60 اور 60 120 دن نہیں ابورشن نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک جان کا ضیاع ہے. شرعی طور پر بھی مطلب وہ بھی قتل ہے. وہ بھی قتل. مطلب ماں بھی قاتل ہوتی؟ نہیں، ماں قاتل اگر کرواتی تو ماں قاتل، تو ماں بھی قاتل ہوتی. ایگری ہوتی تو پھر اس نے ایگری نہیں کیا؟ نہیں. وہ میرے ساتھ اس نے بات شیئر کی. میں نے کہا کہ بیٹا ایسے بات نہیں، بڑی بہن جو ماں جیسی ہوتی ہے. امی سے بات کی، ابو سے کی. میں نے کہا آپ لوگوں نے اگر جو بچی ہوئی اگر نہ رکھنی ہوئی، میرے پاس 2 بیٹے ہیں، مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹی کا شوق ہے. میں نے دوسرے بیٹے کی طرف نا اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے دے. بیٹی تو اللہ کی رحمت. شوہر سے پوچھ کے؟ ہاں جی. ہم لوگ ایگری تھے. ابو جب گاؤں میں بات چلی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے نہ رکھنی ہو نا تو ہم رکھ لیں گے. میرے ابو نے کہا. یہ بات میاں صاحب تک بھی پہنچی تھی؟ ہاں جی. کہتے تھے ان لوگوں کو نہیں دینی ہے، ان لوگوں کو دینی ہے جن کے پاس کوئی اولاد نہ ہو. اگر بڑی ہو کے بھی آئے گی، اگر ہمارے خاندان میں رہے گی تو کہیں گے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے نا. کہتے اسی شخص کو دیں گے
جو اپنا ہی نام دے، اپنا ہی نہ ہو، یعنی کہ اس کا تعلق ہی نہ ہو، اس کی کوئی پہچانے نہ اس کو میرے نام کے ساتھ آئے نا، اسی وجہ سے کہا کہ یہ بات نہ کرو۔ آپ نے کبھی اس بات پہ سوچا ہے کہ اس نے پچھلی بیٹیوں کے ساتھ اپنا نام نادرہ پہ لکھایا ہوگا، اے فارم بی فارم پہ؟ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں جی، اس بات پہ میں اس پہ اچھا، اس بات پہ جب دوسری دفعہ حاملہ ہوئی بہن، اس پہ پھر کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ جب 4 ماہ کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا، رپورٹ آئی تو کہا کہ بوشن کروانا ہے، تم گاؤں چلی جاؤ۔ گاؤں میں جا کے کراؤ؟ ہاں جی، گاؤں میں نہ اچانک اسے بھیج دیا ہے۔ جب گاؤں میں گئی ہے تو کہتے کہ 7 پیسے دے کے بھیجے ہیں کہ جاؤ ابورشن کرواؤ۔ کتنے پیسے بھیجے؟ تقریباً 20,000 روپے تھے۔ 20,000 بھیجے کہ جا کے ہاں جی، ابو نے کہا کہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں کرتے، خدا کے قہر سے ڈرو۔ ہماری بلا کر کہا یا فون پہ کہا؟ نہیں، نمرا کو کہا ہے، سمجھایا۔ ہاں جی، اس نے ابو سے بات نہیں کی، کہتے میں نے بات نہیں کرنی، تم خود ہی جا کے کرو۔ تو ابا نے کہا؟ ہاں جی، ٹھیک۔ جب گئی ہے بات کی ہے اس نے تو ابو نے سمجھایا، اب جو ہے کہتے چلو ٹھیک ہے مان گئی۔ امی نے کہا کہ اگر اس کی پہلے 3 بیٹیاں ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، یہ بیٹی تمہاری ہے، اس نے تمہیں سنبھالنا ہے، خدا کے آگے تم جواب دے ہوگی۔ ایک سیکنڈ ٹھہرنا، باپ اپنے داماد سے اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ اس کو شرم آتی، وہ بیٹی کو کہتا ہے کہ تم ہی کہو کہ میں نے ابورشن نہیں کرانا۔ ڈاکٹر انوشا ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی خاتون ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ عورت کے طور پہ اور ایک آفیسر کے طور پہ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ جرم بھی عادت بنتا ہے، اسی طرح جس طرح مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں عبادت جو ہے وہ اب عقیدت نہیں رہی، وہ بھی ایک عادت بن گئی ہے۔ اس لیے احساس جرم کا ہونا بہت ضروری ہے اس کام کے لیے جو آپ نہ کرنا چاہتے ہو۔ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ ڈاکٹر انوش مسعود ہمارے ساتھ ہیں، پولیس آفیسر ہیں، ایس پی ہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو بحثیت ایک عورت سمجھائیے تھوڑا سا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے معاشرہ ایک عورت کی نظر کیسے دیکھتی ہے سارے معاشرے کو، کہ جو تذلیل ایک عورت کی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک اور عورت کی ہے، اس کو آپ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیٹی، ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ Thank you so much for inviting me on this show. اور کتب صاحب, you have pointed out to a very pertinent question. اس میں بات یہ ہے کہ ایز اے وومن میں اس پہ کامنٹ کروں اگر, تو دیکھیں یہ ایک عورت کی تذلیل نہیں ہے, یہ بلکہ میرے خیال سے پورے معاشرے کی تذلیل ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اور ہمارے اوپر جو یہ پریڈومیننٹ ہماری سوچ کیسی ہے. اس میں نے ابھی آپ کی باتیں بھی سن رہی تھی, اور پہلے بھی مجھے سارا آئیڈیا ہے آف کورس بیکاز میں اس کیس سے ڈیل کر رہی ہوں, کہ پہلی بیوی پہ جب فیصل نے کہا کہ جی وہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, یہ ایک بہت ہی پرانا ایک حربہ ہو چکا ہے, جو کہ کسی بھی خاتون پہ صرف یہ کمنٹ کر دینا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے بہت آسان ایک حل ہے, اور مرد اس کو بڑی اچھی طرح ایبزارب کر لیتے ہیں اس کامنٹ کو, کہ اور اس کو سٹینڈ کرتے ہیں. ایون جو خواتین بھی ہیں وہ بھی جب کسی سے جان چھڑانی ہوتی ہے, کوئی ساس ہے, کوئی نند ہے, وہ بھی اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں. سو اب آپ اس میں سیکنڈ دیکھیں کہ جو دوسری لڑکی ہے جو کہ پریگننٹ تھی, نمرا, اس میں ایک تو یہ کانسیپٹ جو ہمارے سامنے آیا کہ جی فیمیل چائلڈ کا ہی واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیک اٹ, اور اس نے اس کو ایبارشن کا بھی کہا. اس میں جو ہم نے انٹروگیشن میں ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں, جس دن یہ لڑائی ہوئی ہے, جس دن یہ قتل ہوا ہے, اس دن یہ موصوف ایک اور خاتون کے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے, اور تقریباً کافی دیر گھنٹہ بات ہوئی. تو نمرا نے اس کو پوچھا کہ تم اتنی دیر کس سے بات کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو, وہاں سے ان کا جھگڑا شروع ہوا ہے. تو ان کی ایک سوچ دیکھیں, ابھی کوئی عین ممکن ہے کہ اس خاتون پہ بھی یہ الزام لگا دیا جائے گا کہ نہیں اس کا بھی کریکٹر خراب تھا. تو یہ تو بہت ایک آسان حل ہے نا مردوں کے پاس یہ والی بات کر دینا. اب ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جا کس طرف کو رہے ہیں. اب ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک اسلام کو بھی ڈھال بنایا ہوا ہے. اسلام کی تعلیمات یہ بالکل نہیں ہے جو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس الزام لگایا عورت پہ اور بڑا آسان کر دیا. کریکٹر اسیسینیشن از دا موسٹ سب سے آسان حربہ ہے کسی بھی آدمی کے لیے کسی خاتون کے پہ الزام لگانا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی کسی اور خاتون سے اس وقت فون پہ بات کر رہا تھا, اور اس کا مطلب اس کا کریکٹر ہی ایسا ہوگا.
اب مردوں, میرے خیال سے مردوں کی جو تربیت ہے اب معاشرے میں زیادہ ضروری ہو گئی ہے بنسبت ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پہ غور کریں, وہ تو لازمی ہے, لیکن تربیت جو ہے وہ لڑکوں کی بہت ضروری ہو گئی ہے, بیکاز لڑکوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کے دماغوں کو ٹھیک کریں, ان کو یہ بتائیں کہ سوسائٹی میں عورت کا مقام کیا ہے, اور بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اعلیٰ گفتگو کی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں اگر مرد کی تربیت ہے تو اس میں بھی آدھا حصہ جو ہے وہ عورت کا ہی ہے, وہیں سے ہماری ساری جو تہذیب ہے وہ ابتدا کرتی ہے, ارتقا کرتی ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ عسکری 11 میں ایک عورت نے, ماں نے اپنے عشق کے چکر میں, آپ بڑا اچھا جانتی ہیں اس بات کو, اس نے اپنے 3 یا 4 بچوں کو مارا, اس کو ڈٹایا, پھر اپنے محبوب سے ملنے ماڈل ٹاؤن گئی. وہ عورت بھی رہا ہو گئی, وہ بھی شاید بیل پر ہے آج کل. میں یہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا, مجھے اندازہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, آگے عدالتیں جو چاہیں گی, بہرحال اللہ کے حکم کے بعد تو وہی ہونا ہے جو عدالتیں چاہیں گی. مجھے بتائیے کیا یہ جرائم اب ہماری معاشرے میں لوگوں کی عادت تو نہیں بن گئے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز ایک ہمارا وائلنٹ مائنڈ سیٹ ہے. میں پرٹیکولرلی یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں, یہ آل اوور دا ورلڈ بھی ایک چیز ہے, لیکن اس میں ہمیں جو کانسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ عادت بنتی جا رہی ہے, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. آپ نے یہ جو کہا کہ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ انصاف ہوگا یا نہیں, ٹو بی آنیسٹ ہم ایز اے آفیسر, میں بات کروں اگر, تو ایسے کچھ بہت سارے کیسز ہیں جس میں ہم نے ہر طرح کے ایویڈنس ساتھ لگایا, ہر طرح کی وہ کی, اور اس میں کنوکشنز ہوئی بھی ہیں, اور اس میں رسپانس بہت اچھا رہا ہے, اور اس میں بڑی پرسنل پین لے کے ہم نے اس کو ہر طرح کا ایویڈنس کیس فائل کا حصہ بنایا. کچھ ججز نے ایون تعریف کی کہ ہمارے پاس جب یہ کیس آیا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اس کو کتنی تاریخوں میں نمٹائیں. ایسے کیسز بھی ہیں, بیکاز یہ آپ کی اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, تھوڑی سی پین زیادہ لینی پڑتی ہے, کیسز کو اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے, بیکاز اگر لائرز جس طرح کیس لڑتے ہیں تو وہ کسی بیسس پہ لڑتے ہیں جا کے عدالت میں. تو اگر ایز آفیسر میں بات کروں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قتل کے جتنے بھی مقدمات ہیں یا اور بھی کوئی ایسے ہینیس میٹرز ہیں, ان میں ہم ایویڈنس اتنا اسٹرانگ رکھیں اور ایسا کوئی ایویڈنس مس نہ کریں جس کی بنا پہ ان کو سزائیں ہوتی ہیں. سو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, آگے ججز یا عدالتیں ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو سزا دینی ہے, کتنی دینی ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن آور جوڈیشل سسٹم. اور عادت سے جو آپ نے بات کی, ایک جملے میں بتا دیجیے گا کہ کیا اس بات سے کوئی فرق پڑے گا اگر شادی کی عمر کم کر دی جائے اور 4 شادیوں پہ سے پابندی اٹھائی جائے, کم از کم لڑکیاں قتل تو نہیں ہوگی نا مردوں کے ہاتھوں؟ دیکھیے یہ ایسا فینومینا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس پہ بہت زیادہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے, اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے بھی, اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے دیکھیں, ہم اگر سارے لوگ یہ دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے آج کل, لیکن جس نے انسان نے ٹھیک رہنا ہے وہ ٹھیک ہی رہتا ہے. آپ محرکات دیکھیں اگر اپنی سوسائٹی کے, یہ ضروری نہیں بہت شکریہ, آپ نے بڑی سمجھداری اور بڑی اعلیٰ بات کی. شاہ صاحب ایمانداری سے بتائیے اس سارے مقدمے کو بحثیت وکیل آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی میں نے والد کی بات نہیں کی, انسان کی اور بیٹے کی بات نہیں کی, بحثیت وکیل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کسی بھی حیثیت سے دیکھا جائے ایک انسانیت سوز وقوع ہے, اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کام ہے. اور یہ نہیں کہ میں نے, ہمارا نا ایک نام کنڈیم ہونا چاہیے, ہم ہر وقت صرف کنڈیم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. لال بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وکیل بعد میں ہوں, پہلے میں ایک انسان ہوں, اور ہمیں پہلے انسان کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. میں یہاں پہ کسی کو کالے کوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا, نہ میں اس وقوع کو سننے کے بعد کسی بھی وکیل کو کالے کوٹ کا پریویلیج دیتے ہوئے کسی طور پہ بھی ڈیفینڈ کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر بطور آپ دیکھیں معاشرتی طور پہ, تو ایک آدمی جو اپنی پہلی بیوی پر الزام لگا کر اس سے جان خلاصی کر رہا ہے, غلیظ الزام لگا کے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بچی کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے پارٹ پر ایک فیلئر بنتا ہے کہ ہمیں خود ہمارا ججمنٹ کا فیلئر ہے یہ ڈیفینیٹلی. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جب پہلی بیوی کے ساتھ اس قسم کا ظلم کیا ہے تو دوسری کے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ دیر از اے ٹینڈنسی, اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ اس کو کہتے ہیں پیتھولوجی
پیتھولوجیکل لائر. جی بالکل, نہ جھوٹ بولنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے. جی ڈیفینیٹلی وہ ایک عادی ہو چکا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے اس اسپیکٹ میں آتی ہے, دیکھیں ابھی جو یہ ایس پی صاحبہ نے بات کی کہ جی وہ ایک لڑکی سے فون پہ بات کر رہا تھا, اب یہ ایک نیا پہلو آ گیا کہ ایک پہلو ہمارے سامنے یہ تھا کہ وہ ابارشن کرانا چاہتا تھا, جو کہ اس وقت مقتولہ کی جو فیملی ہے, جو اس کے لیگل ایئرز ہیں, ان کی جو موٹیو یہ اکرنس کا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. لیکن جو ایس پی صاحب جو کہ کیونکہ ایک انویسٹیگیشن ہیڈ ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک یہ دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. دیر از اے چانس کہ اس بات پہ معاملہ اتنا فلیئر اپ ہوا. لیکن جو میڈیکل ایویڈنس میں نے اس میں دیکھی ہے, دیکھیں یہ اب ایکیوزڈ اس وقت اپنی پلی لے رہا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی, لیکن جو یہاں پر ایویڈنس ہے, جو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے, اس میں مینول تھروٹلنگ کا ڈاکٹر نے اپنی گلے کو دبا کے رکھا گیا, اور گلے کو دبانے کے بعد ایفیکسیا ہم کہتے ہیں کہ جس میں آپ کا سانس لینے کا عمل جو ہے اس کو روک دیا جائے. جیسے بچے اگر کوئی گلے میں کوئی چیز لے لیتے ہیں اور ان کا سانس رک جاتا ہے, اس کا مطلب اس نے اپنے بچے کی موجودگی میں بستر پہ اپنی بیوی کو مارنے کے بعد پھندے پہ لٹکایا. دیکھیں جو اس وقت کرائمز نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں. باقی اب یہ تو ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے کہ وہ اس کو یہ دل سے اب کہہ رہی, یہ پروفیشنلی نہیں کہہ رہی. 3 بچیوں کے لیے چلو میں مان رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے, بیٹا ہونا چاہیے. بیٹے کے آگے وہ ماں کو ٹانگ رہا ہے. میں تو بلال بھائی بطور انسان اگر دیکھوں تو یہ اس کے پارٹ پہ اتنا بڑا جرم ہے جو اس نے سرزد کیا ہے کہ جس کو کوئی الفاظ ہیں ہی نہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں. دوسری امپورٹنٹ لیکن اس کے لیے بھی ایک وکیل کھڑا ہوگا نا. دیکھیں ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فیئر ٹرائل اپرچونٹی ہر سٹیزن کو دی جائے گی اس وقت تک کہ جب تک اس کا جرم ایک کورٹ آف لا میں ایویڈنس سے ثابت نہ ہو جائے. تو یہ تو آپ لائرز کو اس بات پہ پینلائز نہیں کر سکتے کہ اس کا وکیل نہیں ہونا چاہیے. شاہ صاحب ایک یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے نا, وہ بھی ان کی پشپنائی کے لیے جو ہے نا وہ بڑا حرکت میں آ رہا ہے. نوشا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بیٹا؟ ہاں جی, اس میں اس کی باڈی جو ہم نے اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پوری اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ اس میں 11 انجریز ہیں. زخم آیا ہے, یہ کس طرح کے زخم ہے؟ یہ اس کے سر پہ مارا گیا ہے, اس کے گردن پہ ہے, اس کی باڈی پہ ہیں, اس کے بازوؤں پہ ہیں, اس کے پوری باڈی پہ آل اوور دا باڈی آپ 11 انجریز ہیں اس کی. اور دین انہوں نے اس سے جب پوسٹ مارٹم میں, اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ دا ڈاکٹر جو کہ اتنی کلیئر انہوں نے اپنی اوپینین دی ہے کہ مینول تھروٹلنگ کی گئی ہے اس کی, انہوں نے بہت کلیئر اس پہ لکھا ہے. اور 11 انجریز ہے. اس کے بعد اس نے باقاعدہ اس کو لٹکایا پنکھے کے ساتھ, دروازے کی کنڈی لگا کے اس کو تھوڑا سا توڑا اور اس کو یہ شو کیا جیسے کہ یہ اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے, اور وہ پھر اس کو ہینگ کرنے کے بعد اس نے پورا ڈرامہ کیا ہے کہ جیسے وہ دروازہ ہے وہ بند کر دیا گیا, اور اندر سے اس نے تھوڑا سا اس کو توڑ کے اور سب کو یہ شو کیا کہ جیسے یہ ہمیں بہت زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی. دین وی ور لائک, ہم نے جب اس کو پورا کرائم سین دیکھا تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یہ اس میں سم تھنگ از رانگ. جب پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی دین وی ور ایبل ٹو کنکلوڈ کہ اٹس اے مرڈر. ٹھیک آپ کا پیغام پہنچا. ذرا بھائی کو دیجیے گا فون. حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی یہ جو رشتہ دار خاتون ہے, بچی ہے, یہ مر گئی؟ اس نے میاں فیصل نے, ملزم نے مجھے فون کر کے 11:15 بجے مجھے فون کیا تقریباً کہ نمرا نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے. نمرا پہلے کہتا نمرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری طرف جلدی آؤ. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے, آپ کہاں تھے؟ کہتا میں ابھی باہر سے آیا ہوں. میں نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جاؤ. کہتا ہے اس نے اندر سے کنڈی لگائی ہے, وہ کنڈی نہیں کھول رہی. تو میں نے علی کو فون کیا, ہم مل کے 4-5 لوگ, ہاں جی اپنے بھانجے کو فون کیا, ہم 4-5 لوگ مل کے گئے ہیں. تو ادھر جا کے دیکھا گیٹ پہ اس کے ساتھ کوئی 2 بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ تو چلے گئے, اور 2 بندے کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے یا کس لیے ہیں. وہ گپ شپ لگا رہے تھے اس کے ساتھ یا کوئی بات کر رہے تھے. وہ فوراً چلے گئے ہمیں دیکھ کے. تو یہ ہمیں اندر کی طرف لے گیا, ہمیں دیکھ کے جھوٹی موٹی کا رونا شروع کیا اس نے. تو اندر جا کے اس نے جب دکھایا تو دروازہ جو کنڈی کے ساتھ جگہ دروازہ تھوڑا سا توڑا ہوا تھا اس نے پہلے سے ہی. تو وہاں سے ڈیڈ باڈی لٹکتی ہوئی پنکھے کے ساتھ نظر آ رہی تھی. آپ کو یقین آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی لٹک رہی ہے؟ بس ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈیڈ باڈی ہے. پورا دروازہ اتنی سپیس تھی کہ پورا ہاتھ اندر جاتا تھا. تو علی نے ہلکا سا ٹھڈا مارا, دروازہ کھل گیا. تو ہم چیخنا شروع ہو گئے. بچی کی عمر کتنی تھی؟ 22 سال کی. یہ وزن میں کتنی ہوگی تقریباً؟ 130-140 پاؤنڈ ہوگی نا تقریباً. اس وقت ہوں گی. اس وقت ہوگی نا. اس وقت اور حاملہ بھی ہے 4 ماہ کی. 4 ماہ کی نہیں, اس وقت 8 ماہ 2 8 ماہ کی حاملہ تھی. 8 ماہ کی اس وقت حاملہ ہے. 4 ماہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ ابورشن کروانا چاہ رہا تھا. آج سے 4 ماہ پہلے کی بات.
اور یہ اب 2 ویک باقی تھے بچی کی پیدائش میں, 2 ویک اونلی 15 دن 16 دن باقی تھے بچی کی پیدائش میں. آج اس کی پیدائش ہو جانی تھی, آج یا کل میں. آواز ہی ختم ہو گئی میری, خدا کی قسم. شاہ صاحب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو سینکڑوں کہانیاں آ رہی ہیں ہر روز, سالانہ سینکڑوں پھانسیاں نہیں ہو رہی, تو انصاف کہاں ہوگا؟ دیکھیں بلال بھائی, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صرف وکیل کا آپ ایک عنصر نہ دیکھیں. ایک ماں نے بچے مار دیے, ایک باپ نے اپنی بچی قتل کر دی روٹی صحیح نہ پکانے پہ, ایک مالکن نے اپنے بچے کا نوالا کھانے پہ ایک ملازمہ کو نہ صرف قتل کیا, پھر اس کی لاش جا کے نالے میں پھینک دی, اور اس سے پہلے شوارما بھی کھایا. شوارما. اب یہ اور لاش گاڑی میں ڈال کر وہ مختلف جگہ پہ گھومتی رہی موقع ڈھونڈنے کے لیے. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا بلال بھائی, ہر فرد نے اس معاشرے کے ثابت کیا ہے کہ ہم ان پستیوں میں چلے گئے ہیں جہاں پہ کفار بھی نہیں تھے, جہاں پہ مشرکین بھی نہیں تھے. ہم اس میں امریکہ بھی شامل نہیں ہے, یہ اسرائیل کی پالیسی بھی نہیں ہے, یہ ہندوستان نے بھی نہیں کیا, یہ آپ ہیں, یہ مسلمان ہیں, آپ پاکستانی ہیں. اب میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ وجہ, میں اس کیس سے پریجوڈس نہیں ہوں, لیکن آج ہم کتنے بلند و بانگ دعوے کر لیں, کل کو اسی میاں فیصل کے حق میں یہ برسا کھڑے ہوں گے اور یہی اس کے حق میں بیان دے دیں گے. This is the main reason. آپ اس کو فساد فی الارض میں جب تک نہیں ٹریٹ کریں گے. علی مجھے بتاؤ, اس کو فالو کرنا ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. ایک میری چھوٹی بہن تھی, ایک چھوٹی بہن جس کے ساتھ آپ جوان ہوئے ہوں, ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات یاد آتی ہے. میں نے بڑے بڑے مقدمے دیکھے ہیں, جس طرح مائیں بچوں کو مارتی ہیں, جس طرح اس نے اپنے 18 سال کی تمہاری عمر کے بچے نے اپنے باپ کے گردن پہ چھری پھیری, اور جواب مجھے پتا کیا دیا, کہتا ہے چھری تیز تھی, اس کو کون سی تکلیف ہوئی ہوگی. سو یہ نہ بتاؤ مجھے, یہ بتاؤ کہ اس کو تمہارا کتنا فیصلہ ہے کہ تم واقعی اس بات کے پیچھے فالو کرو گے اس کو؟ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کریں گے. جس طرح اس نے ہماری بہن کو تڑپا کے مارا ہے نا, ہمارے دل میں اللہ جانتا ہے اس وقت کیا چل رہا ہے. اور جب میں نے جا کے اپنی آنکھوں سے وہ لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی بہن کو دیکھا تھا لٹکے ہوئے؟ جی میں نے دروازے کو جو ہے نا ڈھونڈا مارا تھا. تو میرے تب تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری ابھی 24 ہے. بہن 22 سال کی, تم سے چھوٹی تھی. ہاں جی. مجھے پہلا دل کا حادثہ بتانا جب دیکھا تم نے اس کو, کیا دیکھا تھا؟ میری زندگی میں اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس طرح کا میں نے کوئی پہلے حادثہ دیکھا. لوگوں کے سنے تھے لیکن اس طرح کا مجھے یقین نہیں تھا کہ کبھی ہمارے ساتھ ہوگا. بہن کو اتارا کس نے تھا؟ وہ تو فرانزکس والے آئے تھے, ماموں نے قریب نہیں ہمیں جانے دیا تھا. تو میری تو کوشش تھی, جب ہم دروازے کے بالکل باہر گئی ہیں تو کوشش تھی راستے میں جس طرح اس نے ہمیں فون کی کہ اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے, اس کا اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا. تو ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ اس نے کچھ کر لیا ہوگا. تو کوشش یہی تھی کہ ہم جا کے جب دروازہ کھولیں سب سے پہلے تو جا کے ان کو دیکھ کے ہاسپٹل لے کے جائیں, ان کا کچھ سانس باقی ہوں, ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو آنے والی نئی زندگی ہے اس کو کچھ دیکھیں. لیکن جب میں نے جا کے دروازے کو ہٹ کیا, دروازہ کھلا, تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی اور سب کو جواب دے گیا. وہاں ماموں سنبھالنے والے تھے. میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح پاس جا کے بہن کو کس طرح اتاروں, لیکن ماموں نے اس وقت پکڑا, کس طرح مینیج کیا. بڑے تھے, ظاہر ہے وہ سمجھدار تھے, انہوں نے اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اس وقت اس انسان کو دیکھنے کے لیے ایسے تھا کہ میں اس کو میرے سامنے, انسان نہ کہنا یار, کیونکہ جانور بھی کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرتا. انوش مجھے بتائیے, 8 ماہ کی وہ پریگننٹ تھی, یعنی کہ چند دنوں میں اس کی 8.5 ماہ کی تقریباً اس کی کچھ دنوں میں ڈیلیوری ہونے والی تھی. وہ واضح طور پہ ایک ماں تھی, واضح طور پہ ایک ماں تھی, اور بہت دیر تک وہ بچہ اس کے پیٹ میں اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا ہوگا. یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم, قانونی جرم, کچھ بھی کہہ دیں, یہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی نا عادت ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جرائم اس معاشرے میں ختم ہی نہیں ہو رہے, لیکن ہم سزائیں ہوتی ہوئی دیکھتے نہیں ہیں. جتنے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں اتنی ہزاروں سزائیں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا جی, اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا جو پروسیجر ہے لا کا وہ تھوڑا سلو ہے, اور میں کچھ ایسی ایگزامپلس دوں گی جس میں ہم نے ایسا بیکاز پرابیبلی ہم اس کو پروپیگیٹ نہیں کر سکے اس طریقے سے ان چیزوں کو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں. جیسے ایک کیس تھا کہ ایک لڑکی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا تھا ایک لڑکے نے. وہ کیس ہم نے 1.5 مہینے میں فائنل کیا, اور اس کو کنوکشن ہوئی ود ان 1.5 مہینے کا ٹائم تھا, اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے اس کو سزائیں ہوئی ہیں. وہ ایک بہت ہمارا ایک امپورٹنٹ کیس تھا. ابھی ہمارے ایک بالکل بلائنڈ مرڈر تھا, جلی ہوئی لاش ملی تھی. آپ دیکھیں اتنا ان ہیومن ہو چکے ہیں لوگ کہ ایک بیوی نے اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو مروایا,
اور اس کے بعد اس کی لاش پہ پیٹرول ڈال دیا. اب وہ لاش ہمارے لیے بالکل ناقابل شناخت تھی. 2 مہینے ہمیں اسے ٹریس کرنے میں لگے کہ وہ آدمی کون ہے, اس کی ہمارے پاس آئیڈینٹی نہیں تھی. اس کو آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کا فیملی ٹری نکالا, اس کی بیوی کون ہے, وہ سارا ہم نے ٹریس کیا. 3 دن میں وہ ملزم ہم نے پکڑے. سیالکوٹ سے بھی آگے جگہ ہے, وہاں سے ہم چندرکے سے پکڑ کے لائے. ابھی اس کا ہم سارا اس کا کورٹ میں سارے بیان وغیرہ کرا لیے ہیں, اینڈ آئی ہوپ اس میں بھی ATC میں بہت جلد سزا ہو. انوش مجھے ایک بات بتائیے, بحثیت عورت آپ بڑی ینگ بچی ہیں, آپ کو اب حیرت ہوتی ہے جرم دیکھ کے؟ آنیسٹلی حالانکہ مجھے عادت ہو جانی چاہیے, لیکن یقین کریں جب بھی ایسا کوئی نیا واقعہ آتا ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا پہلی دفعہ ہوئی تھی کسی کیس میں دیکھ کے. اب جب میں نے اس کو نمرا کی ڈیڈ باڈی دیکھی, مجھے اتنا ہی دکھ ہوا شاید جتنا پہلی دفعہ کسی مرڈر کیس کو دیکھ کے ہوا تھا میرے خیال سے, کیونکہ ایز ہیومن ہماری شاید وہ نیچر نہیں ہے. لیکن یقین کیجئے کہ جب تک یہ زندہ ہے نا تو یہ معاشرہ زندہ ہے, لیکن جب یہ دل مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 8 ماہ کی بچی آج ماں کے پیٹ میں قبر میں ہے, لیکن وہ زندہ تھی اس قبر میں جب ماں زندہ تھی. ماں نے اس کو اجالے میں لانا تھا اور ایک انسان کو اس دنیا میں جنم لینا تھا. خدا کی قسم اس بد دعا سے بچیے جو اس بچی نے اپنے باپ کو دی ہوگی جب اس کی ماں کے سانس بند ہو گئے ہوں گے کہ میرا قاتل میرا باپ ہے. یہ بات وہ نبی کے سامنے جب جا کے کہے گی تو مجھے یقین ہے نبی اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے گا ضرور, لیکن ہم نے نہیں لگایا. ہم معافی مانگتے ہیں اس بچی سے جو اس ماں کے پیٹ میں تھی.